اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کر دیے وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کر دیے منہم ان میں سے اثنی عشرہ 12 نقیبہ نگران لیڈر وقال اللہ انی معکم اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نے نماز قائم کی وآتیتم الزکاۃ اور تم نے زکوٰۃ ادا کی وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان رکھا وعزرتموہم اور ان کا ادب احترام ان کی تعظیم کی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا اچھا قرض حسنہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے صاف کر دوں گا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ ضرور میں تمہاری جو برائیاں ہیں ان کا کفارہ کر دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا ایسی جنت میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ بس جس شخص نے ان ساری باتوں کے بعد بھی کفر اختیار کیا فقد ضل سواء السبیل تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گیا ہے تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بہت دور بھٹک جائے گا اگر اس نے ان ساری باتوں کے بعد بھی گمراہی کے راستے کو اختیار کیا اس آیت کریمہ میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیے بنی اسرائیل سے اور اسی طریقے سے ساری انسانیت سے بھی اللہ رب العزت نے عہد لیا ہے جیسا کہ عالم ارواح میں ہے اور پھر ہر نبی کے دور میں ہر امت سے گویا کہ وہ عہد ہوتا ہے کلمہ پڑھ کر کے اس نبی پر ایمان رکھنا ہے بنی اسرائیل میں چونکہ انبیاء بہت زیادہ آئے اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان سے عہد بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ لیے ان کی سرکشی کی وجہ سے یہاں پر جس عہد کی بات ہو رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور اس سے پہلے چونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری جو 12 بیٹے ہیں ان کے خاندان اور ان کے 12 یہ قبیلے جو ہیں یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں جیسا کہ 12 مرتبہ یہ بات آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یہ جو 12 بیٹے تھے انہی سے آگے 12 خاندان بنے اور اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں یعنی اسرائیل کی اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے جس کا عبرانی زبان میں مطلب اللہ کا بندہ بنتا ہے تو بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اللہ کے بندے کی اولاد تو یہ 12 جو بیٹے تھے یہ ان کے حوالے سے آگے جو 12 خاندان بنے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو انہی جو 12 خاندان تھے یہ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے جو رسول اور پیغمبر تھے وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن ان 12 قبیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان 12 قبیلوں کا ایک ایک بڑا سردار مقرر کر دو موسیٰ علیہ السلام نے مقرر فرما دیے اور اس کے بعد وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ ان سے یہ والا عہد لے رہا ہے جن کا تذکرہ آگے کیا ہے اگر نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اور رسولوں کا ادب احترام کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جو ہے قرض کا معاملہ اچھے طریقے سے کریں گے تو اللہ پاک ان کے گناہوں
گناہوں کو معاف کر دے گا، اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ تو ان سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو یہ جو 12 بڑے بڑے سردار تھے، یہ چھوٹے موٹے معاملات خود ہی حل کر لیا کرتے تھے۔ قوم کے معاملات ہوتے، قبیلے کے معاملات ہوتے، خود ہی ان سے فیصلہ کروا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی بڑا معاملہ پیش آتا تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور موسیٰ علیہ السلام پھر اس کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، میثاق، پکا عہد۔ جو وعدہ، ایک وعدے کا لفظ ہوتا ہے، عہد کا لفظ ہوتا ہے، اور یہ میثاق بہت زیادہ پختہ عہد کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو گواہ بنا لیا جائے، بارہا مرتبہ اس بات کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی جائے، پھر جا کے یعنی اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ پاک نے 12 نگران مقرر کر دیے، اور پھر کہا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو میں مدد کے طور پر تمہارے ساتھ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری اور نگرانی والی ذمہ داری دی گئی ہے تو میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہو، میں ہر وقت تمہیں دیکھنے والا ہوں۔ اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہر وقت۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے اور ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ انسان کو ایک مراقبہ بھی کرنا چاہیے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اے بندے تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور انسانی زندگی میں پیدا ہو جائے تو زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، ورنہ انسان کا جس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی چھپ کر گناہ کر کے پھر یہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا ہے۔ اور اگر یہ بات معلوم ہو کہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ سے دیکھنے والا ہے، اور کوئی بات کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ دلوں کے حالات جاننے والا ہے، اور میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، تو پھر انسان کے لیے ایک زندگی گزارنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی۔ یہ ساری ہی امتوں اور ساری ہی قوموں کو حکم دیا گیا نماز کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا اور اسی طرح اس امت محمدیہ میں بھی ہے، تو فرمایا جو ان کا طریقہ تھا نماز کا، نماز اگر تم نے قائم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ تم نماز میں لاپرواہی کرو گے، یعنی اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن تم نماز میں لاپرواہی کرو، مجھے اس میں سب سے زیادہ تم سے خطرہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بے نمازی والا عمل کسی قوم میں آ جائے تو اس کی پھر بدقسمتی اور پھر اس کے تباہی کے حوالے سے کس چیز کا جو ہے وہ انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بے نمازی ہونا ہی اس کے تباہی کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا 21ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جو لوگ نااہل ہوتے ہیں بعد میں آتے جاتے، یعنی پہلے لوگ ہیں اس کے بعد کچھ لوگ ان کے خلیفہ بنے، وہ نااہل ہوئے، تو فرمایا یہ سب سے پہلے نااہل لوگ کیا کرتے ہیں؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ یعنی ایک اہل ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، ذمہ دار ہو، کبھی نماز کو جو ہے سستی نہیں کرتا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا، کبھی نماز کے حوالے سے کاہلی نہیں دکھاتا، بلکہ جس قدر عقل انسان کے اندر آتی ہے تو وہ نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین پر تمہیں تسلط دے دیں، اگر ہم تمہیں زمین پر حکمرانی عطا کر دیں، ایک عاقل بالغ سمجھدار مسلمان عاقل جو ہے، عاقل اور سمجھدار حکمران جو ہے وہ پھر سب سے پہلے کیا کرے گا؟ نماز کو قائم کرے گا۔ نماز کو، زمین اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں حکومت اس لیے دی جاتی ہے نماز کا نظام قائم کر دو، اور اگر انسان جو ہے سارے کام کرے اور عبادات اور اللہ کے فرائض کی جو ہے پورا کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جائیں تو ایسا حکمران ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلنے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے بعض اوقات جو ہے نمازوں کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑے چلے جاتے ہیں، لاپرواہی اس کے اندر کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یعنی نمازوں کو اگر چھوڑا جائے، یہ صرف توبہ کرنے سے، ہزارہا مرتبہ توبہ کر لے، خالی توبہ کرنے سے نمازیں جو چھوڑی ہوئی ہیں ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اس بات کی صحیح سمجھ آئے گی اس وقت ان پچھلی ساری نمازوں کو قضا کرنا
کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے ابھی سے یہ کوشش کرنی چاہیے، جو ہوا وہ تو ہو سکا، لیکن اب جو ہے انسان اپنا حساب کتاب لگائے، کبھی دوبارہ نماز قضا نہ ہونے دے، جو پچھلی نمازیں ہیں ان کو حساب لگا کر ادا کرنا شروع کر دے۔ یہی عقل مندی ہے، یہی سمجھداری ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ مالی معاملات میں زکوٰۃ سب سے اہم فریضہ ہے، زکوٰۃ سب سے اہم فریضہ ہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور فرمایا کہ تم میرے رسولوں پر ایمان رکھو۔ جو نبی جس دور کے اندر آئے بس اس پر ایمان رکھنا فرض اور لازم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے اللہ پاک نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ برحق اور سچے تھے، اور جس دور میں جو نبی آیا ہے وہ اس دور کے لیے وہی برحق تھا، اس پر ایمان لانا فرض تھا، اس کے بغیر زندگی گزارنا گمراہی ہی گمراہی تھا۔ باقی ان کی تعداد کیا ہے ہمیں صحیح معلوم نہیں، ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000، ایک روایت میں آتا ہے 2,24,000، لہذا معلوم نہیں ایک حتمی، اور اس کا معلوم کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بس یہ کہہ دیا جائے یا اللہ جتنے انبیاء آئے ہیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، بس یہ بات کافی ہے۔ اور اگر کوئی ایک عدد بولا بھی جائے تو یہ کم و بیش کے الفاظ لازمی طور پر بولنے چاہیے، کم و بیش 1,24,000، کم و بیش اتنے، تو اس میں پھر جو ہے ایک مفہوم کے انداز میں یہ بات آ جاتی ہے، تو لہٰذا انسان جو ہے ایک حتمی طور پر ایک احتیاط جو ہے انسانی زندگی کے اندر پھر پائی جاتی ہے۔ اور باقی قرآن کریم کے اندر تقریباً 25 انبیاء کے نام ہیں، حدیث میں ہوں گے تو کچھ کے نام باقیوں کے نام ہی نہیں ملتے، اس لیے بس جتنے اللہ پاک نے بھیجے ہم مانتے ہیں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور فرمایا کہ ان کا ادب احترام کرو، انبیاء علیہم والسلام ان کی قدر کرنا، اگر ان کی قدر کی تو واقعتاً تم کامیاب ہو، اور اس لیے کہ اللہ پاک کا نمائندہ ہوا کرتا ہے، اگر اس کی ناقدری کی گئی، اس کو پریشان کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی خود میدان میں آ جاتا ہے اور خود پھر پکڑ کرتا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور فرمایا تم نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں کو قرضہ دینا اور بغیر سود کے جو ہے جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کی مدد کرنے پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور بلکہ جو بندہ جو ہے بغیر کسی غرض کے قرض دیتا ہے، بس اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کو ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے جتنا کہ اس نے قرض دیا ہے۔ اس لیے قرض دیا جائے تو اللہ کے رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ لینا مقصد نہ ہو، اس پر جو ہے سود لینا مقصد نہ ہو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم نے یہ سارے کام کیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری برائیوں کو اللہ ختم کر دے گا اور تمہیں بڑی عظیم جنت میں داخل فرمائے گا۔ فَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ان سارے انعامات کے آ جانے کے باوجود بھی انکار کر دیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یہ راہ راست سے بہت دور بھٹک چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سارے اعمال جو ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔